إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ عز و جل قرآن حکیم کی اس آیت میں اپنے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے نبی اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور وہ اللہ عز و جل لا شریک لہ، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی دعوت کی مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے توحید کی اس دعوت پر ایمان لانے والا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ کفار کے سامنے اپنی دعوت بھی رکھ دو اور ان کی دعوت کا رد بھی کر دو کہ وہ اللہ عز و جل کے علاوہ بتوں کے نام پہ رکوع اور سجود کرتے ہیں، نذر اور نیاز دیتے ہیں، ذبح اور قربانی کرتے ہیں۔ آپ ان کی دعوت کے باطل ہونے کا اعلان بھی کرو اور اپنی دعوت بھی پیش کر دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ اب آئیے ذرا اس آیت کے اندر اللہ عز و جل نے جو باتیں گنوائی ہیں، وہ سب سے پہلے ان صلاتی، میری نماز اللہ کے لیے ہے۔ تو نماز میں جو کچھ شامل ہے وہ عبادت ہے خالص اللہ کی۔ قیام نماز میں ہے، رکوع اللہ کے لیے نماز میں ہے، سجدہ نماز میں ہے۔ اب قیام بھی اللہ کے لیے، رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے۔ نماز ایک بدن کی عبادت ہے اور یہ خالص ایک اللہ کا حق ہے۔ ونسکی، قربانی کرنا، خون کا بہانا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ قربانی عبادت ہے اور یہ بھی خالص اللہ کے لیے۔ میری پوری زندگی کا ایک عمل وہ خالص ایک اللہ کے لیے۔ ومماتی، میرا مر جانا، میری موت اس دعوت توحید کو پیش کرتے کرتے، اللہ کے رسول کی سنت میں عمل کرتے کرتے جو میری موت واقع ہوگی، وہ موت بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے۔ اور سب سے پہلے انا اول المسلمین، تم مانو یا نہ مانو، میں دعوت تمہیں دے رہا ہوں، مان لو تمہارا بھلا، نہ مانو تو میرا اعلان یہ ہے کہ اللہ کی اس دعوت پر سب سے پہلے میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ یہی دعوت قرآن حکیم دوسرے مقام پر پیش کرتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اپنے رب کے لیے ذبح کرو، اپنے رب کے لیے نذر اور نیاز دو۔ یہ قربانی، یہ ذبح، یہ جانوروں کو کاٹنا، یہ خون کا بہانا عبادت ہے، اور اس عبادت کے لائق صرف ایک اللہ عز و جل۔ یہ قربانی اللہ کی رضا کا مقصود، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، تو خالص عبادت ہے ایک اللہ عز و جل کی۔ اگر اللہ کی طرح کسی اور کی قربت اسی قربانی کے ذریعے حاصل کی جائے تو وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا شریک ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من خير منار الأرض۔
صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے 4 باتیں سمجھائی، سکھائی، یاد کروائی۔ سب سے پہلی بات، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ وہ ذبح کسی قبر کے لیے کرے، وہ ذبح کسی علم کے لیے کرے، وہ ذبح کسی پیر کی قبر پہ کرے، کسی ولی کی قبر پہ کرے، وہ ذبح درخت کے لیے کرے، پتھر کے لیے کرے، مورتی کے لیے کرے، صنم کے لیے کرے، اللہ کے علاوہ جب بھی کسی اور کے لیے ذبح ہوگا، وہ بابے کی نیاز ہو یا پیر صاحب کی نیاز ہو، اس ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعن اللہ۔ دوسرا بندہ جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ جس نے من لعن والدیہ، اپنے ماں باپ پر لعنت کی۔ اپنے ماں باپ پر لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ سے برا سلوک کرنا، بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کے حقوق چھوڑ دینا، بڑھاپے میں ان کا سہارا نہ بننا، ان کو گھروں سے نکال دینا، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو ماں باپ پر لعنت کرتا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ۔ تیسرا وہ بندہ جس پر اللہ نے لعنت کی، من آوى محدثا، جس نے بدعتی کو پناہ دی۔ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے رہنے والوں کے لیے۔ جس نے بدعتی کو پناہ دی، اور ایک روایت میں ہے جس نے بدعتی کی عزت کی، اس نے اسلام کو ڈھا دیا، اسلام کو گرا دیا۔ ہمارے ہاں بدعتی قدم قدم پر، چپے چپے پر دین میں نئے کام کرنے والے، دین میں اضافے کرنے والے۔ اذان رسول اللہ نے سکھائی، بلال نے دی، اس اذان کا آغاز اللہ اکبر سے انتہا لا الہ الا اللہ پر، لیکن اس اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ نور من نور اللہ کا عقیدہ شرک ہے، اور اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے۔ بدعتی کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت برستی۔ یہ تیسرے دن کا ختم، یہ 7ویں دن کا ختم، یہ 9ویں دن کا ختم، یہ کل، یہ 40واں، یہ برسی، یہ محرم کے جلوس، یہ میلاد النبی کے جلوس، یہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد، یہ تمام عمل اللہ کی شریعت میں اضافہ ہے۔ اور جو بدعت کرتا ہے اور اس بدعتی کو جو پناہ دیتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ سوچ لیجئے، جو بدعتی کو اپنے گھر میں رکھے، جو بدعتی کو پناہ دے، اس پر تو اللہ کی لعنت برسے، اور جو بدعتی کو بیٹی کا رشتہ دے دے، میرے خیال اس پر رحمت ہوگی۔ جو بدعتی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے، اس پر رحمت ہوگی۔ بدعتی اللہ کے دین میں اضافہ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انکار کرتا ہے، بدعتی کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ بدعتی کے اعمال قبول کرنے سے مالک نے انکار کر دیا، بدعتی سے اللہ نے توبہ کی توفیق بھی چھین لی۔ جو دین میں اضافے کرے، جو دین میں نئے نئے کام، اجی ٹھیک ہے مرنے کے بعد قبر پہ اذان دینا سنت سے ثابت تو نہیں، حرج کیا ہے؟ قرآن سامنے، کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا، سورۃ یاسین پڑھنا ٹھیک ہے، سنت سے ثابت نہیں، حرج کیا ہے؟ آیت کریمہ کا گٹھلیوں پہ ورد کرنا، مردے کے لیے صورتیں پڑھ پڑھ کے ملٹی کرنا ٹھیک ہے، حدیث میں تو نہیں، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے تو اللہ کے دین میں اضافہ کر رہا ہے۔ جو ایسا بدعتی ہو اس کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس کو بیٹی دینے والے کا کیا بنے گا؟ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا، جی کیا بات کرو، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اچھا پیسے والا ہے، کوئی بات نہیں، بدعتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہماری بیٹی کے گھر جائے اور اس کے ہاتھ پر اس کی ہدایت ہو جائے۔ ارے ہدایت نہ ہوئی تو ساری عمر کے لیے جہنم میں تجھے چلے گی اور ساتھ تجھے بھی کھینچے گی۔ اس لیے بدعتی کو سلام کرنا، بدعتی کی عزت کرنا، بدعتی کی تکریم کرنا، بدعتی کو پناہ دینا، بدعتی کو بیٹی دینا، بدعتی کو امام بنانا اللہ کی شریعت میں حرام ہے۔ چوتھا شخص جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، من غیر منار الارض،
جو زمین کے نشان کو بدل دیتا ہے. یہ زمین ہے، یہ بھائی پڑوسی کی زمین ہے، درمیان میں چھوٹا سا بنا بنا ہوتا ہے، وہ رات کو آتا ہے، ہل چلاتا ہے، ادھر کی مٹی اٹھا کے ادھر کر دیتا ہے. چند انچ زمین قبضہ کرنے کے لیے اس زمین کے نشان کو بدلتا ہے. یہ تو مر کے قبر میں چلا گیا، اس چند انچ زمین پر اس کے بیٹے مزے کریں گے، لیکن اللہ کی اس بندے پر لعنت برستی. یہ کام گن لیجئے انگلیوں پر، پھر یاد کرا دوں. جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ لعنت، ماں باپ پر لعنت کرے اس پہ لعنت، اللہ عز و جل کی جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس پہ لعنت، جو زمین کے نشان کو مٹا دے رب کی اس پر بھی لعنت. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، چاہے بت کے نام پہ، چاہے صلیب کے نام پہ، چاہے عیسیٰ کے نام پہ، چاہے ابراہیم کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ ذبح کرے، بت کے نام پہ ذبح کرے، دربار پہ ذبح کرے، درگاہ پہ ذبح کرے، محرم میں علم کے لیے ذبح کرے، یا حسین کے گھوڑے کے لیے ذبح کرے، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ کی لعنت کا کوڑا برستا ہے. کیونکہ یہ مخلوق اللہ کی، اور اس کا جب بھی خون بہایا جائے گا وہ اللہ کے لیے بہایا جائے گا. غیر اللہ کے لیے بہانا اللہ کی عبادت میں شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه. جو باپ پر ماں پر گالیاں برساتا ہے یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور گناہ کبیرہ جب تک معافی نہیں مانگے گا وہ معاف نہیں ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ سنیے ذرا حدیث، غور کیجیے اللہ کے لیے. بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں ایک لمحے کے لیے رسول کی اس حدیث پہ غور کرو. اے اللہ کے نبی کوئی ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ کہا ہاں، وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، خود ڈائریکٹ باپ کو گالی نہیں دی، کسی کو. تو فلاں کا پتر، انت ابن فلان، وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تیری ماں ایسی، وہ کہتا ہے تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، وہ کہتا ہے نہیں تیرا باپ ایسا. اب اس نے ڈائریکٹ گالی نہیں دی، گالی دینے کا سبب بنا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ. اور اگر انسان خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے اور لعنتیں کرے تو ایسے بندے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں. اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا اس عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. بے شک ماں باپ کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، ان کو گالی گلوچ نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جائے گی. ہاں اگر مشرک ہے ان کی اس غلط بات کو مانا بھی نہیں جائے گا، غلط عقیدے میں ان کے ساتھ بھی نہیں چلا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ زبان درازی اور بد کلامی نہیں ہوگی. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، ان رسول اللہ قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے نبی نے فرمایا ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا اور ایک آدمی اسی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا. کہا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہوا؟ قال مر رجلان على قوم لهم سنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ما عندي شيء قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. ایک دربار کے پاس سے، ایک بت کے پاس سے میلہ لگا ہوا، قبر کے پجاری، بتوں کے پجاری، درباروں کے پجاری، درگاہوں کے پجاری میلہ منا رہے. دو مواحد بھی وہاں سے، دو انسان بھی وہاں سے گزرے. ان مریدوں نے پکڑ لیا اور کہا بابے کی نظر دے کر جا. میرے وہ بھائی خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے، جو چھٹی جاتے ہیں تو کبھی انڈیا والے ہیں تو میرے دن چشتی کی درگاہ پہ چادریں چڑھانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. پاکستان والے ہیں تو حجویری کی قبر کی زیارتیں ہوتی ہیں، بابا جی کو سلام کرائیں.
پھولوں کی نیاز، عرق گلاب سے قبروں کو دھونا، قبروں پہ ریشمی چادریں چڑھانا، باپے کی قبر پہ تیل کا دیا جلانا، باپے کی قبر پہ پنکھے لگانا، ٹیوبیں لگانا، لائٹنگ لگانا، اگربتیاں لگانا، عطر ڈالنا۔ فرمایا وہ دو بندے گزرے، مریدوں نے پکڑ لیا، بابے کی نیاز دے کر جا۔ انہوں نے کہا مسافر ہے، ہمارے پلے میں کچھ نہیں۔ کہنے لگے وَلَوْ ذُبَابًا، مکھی ہی دے دے۔ ایک نے مکھی ماری، گلاب کے پھول دینے والوں، کالے سیاہ بکروں کی نیازیں دینے والوں، بابے کی نیاز کی چادریں چڑھانے والوں، یہ خواجہ کی چادر ہے، یہ خواجہ کی چادر ہے۔ قوالیاں بھی اسی نام سے چلتی ہیں۔ ایک مکھی اس نے مارنے کے بعد اس بابے کو دی، بابے کی نظر، بابے کی نیاز۔ آپ کی اور ہماری دکانوں پر بھی لوگ آ کر کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، جمعرات بھری برات، پنجن پاک دے لادا، علی مولا علی کے نام کا، بی بی فاطمہ کے نام کا، 11ویں والے کے نام کا، مولا حسین کے نام کا۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، فقیر ہے، آٹا کھا کے اس کے کشکول میں بیٹے ڈال دے۔ آپ نے تو ایک کشکول آٹے کا دیا، اللہ کی قسم 80 سال کی عبادتیں برباد ہو گئی اور آپ جہنم کی راہ پہ چل پڑے۔ جو نظر اللہ نیاز حسین کے نام پہ مانگے، علی کے نام پہ مانگے، پنجن پاک کے نام پہ مانگے، بابے اور فقیر کے نام پہ مانگے، عرس اور چادر کے نام پہ مانگے، آپ نے خیر اللہ کے لیے 1 کھوٹا روپیہ بھی اگر اس کے کشکول میں ڈال دیا، رب محمد کی قسم آپ کی عبادتیں برباد ہو گئی۔ مکھی مار کر اس نے کہا بابے کی نیاز، بابے کے نام کی مکھی، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، اس کو جانے دیا، جا۔ دوسرے سے کہا وَقَالُوا لِلْآخِرِ قَرِّبْ، قَالَ مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا۔ دوسرے سے کہا تو بھی مکھی دے، اس نے کہا مکھی بھی دوں گا تو مکھی کے رب کے نام کی دوں گا، غیر اللہ کے نام کی چادر، پھول، دیا، تیل بہت دور کی بات ہے، رب محمد کی قسم مکھی بھی نہیں دیتا۔ اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ یہ گستاخ، یہ وہابی، یہ مارنے کے قابل، مار دو۔ ان ظالموں نے تو اس کو مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن کٹی، مولا عز و جل نے اس کے لیے جنت کا کھول دیا۔ ایک مکھی غیر اللہ کے نام کی دے کر ہمیشہ کی جہنم، اور ایک مکھی غیر اللہ سے چھین کر اللہ نام کے دینے کا عہد کرنے والا اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پہ بانٹنا، درباروں پہ دیگے چڑھانا، درباروں کو عرق غلاب سے غسل دینا، یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا شرک ہے جو عرش والا غیور رب برداشت نہیں کرتا۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی۔ کچھ ہمارے نادان مولوی پاکستان کے کہنے لگے قبر پہ سجدہ کرنے والا، پھول چڑھانے والا، دیا دینے والا یہ مشرک نہیں ہے۔ تو پھر مشرک کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی، شرک کا ایک ذرہ، ارے 15 کلو کے بکرے اور ایک مکھی میں کوئی فرق نہیں، پھول کی چادریں، گلاب کی انبار، سوا من تیل، دودھ کی سبیلیں، اس میں اور ایک مکھی میں کوئی فرق نہیں۔ اس حدیث سے ایک اور بات واضح ہوئی کہ اگر غیر اللہ کے لیے ہلکا سا بھی اللہ کی عبادت میں شرک کیا جائے، مالک وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ شرک رائی کے دانے کے برابر ہو یا شرک احد پہاڑ کے برابر ہو، اللہ عز و جل کی غیرت شرک کو برداشت اور مشرک کو معاف کبھی نہیں کیا کرتا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سورہ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ نذر رجل ان ينحر ابلا ببوالة فسأل النبی علیہ الصلاۃ والسلام، ایک شخص نے نظر مانی زمانہ جاہلیت میں
کہ میں نے مقام بوانا پر اونٹ ذبح کرنے ہیں، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی، پوری کر لوں مقام بوانا پر۔ اس حدیث پہ غور کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہ دیگ اللہ نام کی پکائی ہے لیکن بانٹیں گے بابا جی کے دربار کے ساتھ، ہے اللہ نام کی لیکن اس کی نیاز، اس کی تقسیم جو ہوگی وہ درگاہ پہ کریں گے، ثواب زیادہ ملے گا۔ آؤ ذرا اس حدیث میں یہ نقطہ بھی سمجھ لو۔ فقال هل كان فيه وثن من اوثان الجاہلیہ، آقا علیہ السلام نے پوچھا بوانا پر اونٹوں کی قربانی کی منت ماننے والے، وہاں پر کسی دور میں کوئی جاہلیت کا بت تو نہیں تھا؟ آج نہ صحیح، اب نہ صحیح، کبھی کسی دور کے اندر کہا نہیں اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسرا سوال، قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم، کبھی میلہ تو نہیں لگا؟ کبھی مرید تو نہیں آئے بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کرتے ہری، مولویوں سے بڑھ کے تیری مت مری؟ کبھی وہاں پر میلے تو نہیں لگے؟ کوئی بت، کوئی دربار، کوئی میلہ، کوئی عرس، کوئی سابی چنڈی، کوئی کالا جھنڈا، کوئی علم، کوئی گھوڑا کبھی تھا؟ آج نہ صحیح، زمانہ جاہلیت میں صحیح۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کبھی میلہ لگا، نہ کبھی عرس لگا، نہ کبھی وہاں پر کوئی بت تھا، نہ دربار تھا، نہ مزار تھا، نہ درگاہ تھی۔ کہا جاؤ اور اپنی نظر کو پورا کرو۔ سمجھ کیا آیا حدیث سے کہ اگر وہاں پر بت ہوتا اور اگر وہاں پر میلہ لگتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونٹوں کی قربانی کی اجازت نہ دیتے۔ اس نے اونٹ کس کے لیے ذبح کرنے تھے؟ پھر نبی نے یہ کیوں پوچھا کہ وہاں بت تو نہیں تھا، وہاں درگاہ تو نہیں تھی، وہاں میلہ تو نہیں تھا؟ اس لیے ذبح کرنے والے کی منت تو یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے پرانے عقیدے رکھنے والا کوئی وہاں سے گزرے تو کہ اچھا شاہ جی نے بھی 9 محرم میں دیکھ جھاڑی، یہ ہمارے بابے کی یاد میں ہو رہا ہے، تم تو اللہ کے لیے کرو۔ دیکھنے والا یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری اسی میلے کی یاد میں میلہ منعقد ہو رہا ہے جس دن کافر اور مشرک عبادت کرتے ہو، جس مقام پہ کرتے ہو، اس مقام پر جہاں پر غیر اللہ کی پوجا ہو، اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ میں نے دیکھ تو اللہ نے آپ کی پکائی ہے، بانٹوں گا درگاہ پر جا کر۔ آپ درگاہ پہ جا کر بانٹیں گے، آپ کے تو دل میں ہے کہ یہ اللہ نام کی ہے، دیکھنے والا کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ہی ہیں، آگے۔ اس کی دوسری مثال سمجھ لو، کوئی بندہ 9 محرم کو دیگ پکائے، 10 محرم کو سبیل لگائے، پانی کی، دودھ کی، شربت کی۔ اب وہ تو اللہ کے لیے لگا رہا، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، مواحد ہے، لیکن جڑے اندروں بھی کالے باہروں بھی کالے، کالا شاہ کالا، وہ کالے کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا کہ یہ ہمارا ہی بندہ ہے، ہماری پارٹی ہے۔ وہ کالے اس لیے کہ 10 محرم کو کسی شیعہ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دوسرے نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو سفید کپڑے پہنے، آج تو حسین شہید ہوئے، کربلا میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو ماتم کا کالا لباس پہن۔ اس نے کہا کپڑے کالے ہو یا سفید فرق نہیں پڑتا، دل کالا ہونا چاہیے۔ میں اندروں کالا بس کافی، کپڑے میں کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ 9 محرم کو دیگ چڑھاؤ گے، 10 محرم کو دیگ چڑھاؤ گے، 11ویں والے دن دودھ کی نیاز دو گے، نظر اللہ نیاز حسین کا آواز لگانے والے فقیر کے کشکول میں روپیہ ڈالو گے، دیکھنے والا کہے گا ہماری برادری کا بندہ ہے، اور حزب اللہ کبھی حزب الشیطان کی مشابہت نہیں کیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ نظر ماننا، نیاز دینا عبادت ہے، کس کی؟ خالص اللہ کی۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نظر میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔
قرآن حکیم کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے نظریں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اتنا خطرناک دن، اس دن سے ڈر کے اپنی نظریں اللہ کے لیے پوری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نظریں اللہ کے لیے پوری کرتے ہیں اور کچھ لوگ نظریں درگاہ کے لیے پوری کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر بال کاٹتے ہیں۔ اب یہ بال کاٹنا کس کے لیے کٹوا رہے ہیں؟ ٹینٹ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ کبھی جھانکے اپنی برادری کے اندر بھی، وہاں سارے سر پہ ٹینٹ ہوتی ہے، ایک لٹ یہاں سے چھوڑی بھی ہوتی ہے، دیکھی یا نہیں دیکھی؟ کبھی لٹوں والی سرکاریں دیکھی ہیں؟ پیر لسوڑی شاہ کے دربار کی لٹیں چھوڑی ہوئی ہیں، کیوں؟ یہ بابا جی کے نام پہ ہے۔ دربار پہ آ کر کہتے ہیں بابا بیٹا دے دے، پہلا بیٹا تیری نیاز پہ دوں گا۔ ہم غیروں کی کیا بات کریں، ہم خود اس کا وعدے کے تھے۔ میرے 3 بھائی پیدا ہوتے فوت ہو جاتے تھے، 3 بھائی فوت ہوئے۔ میرے ماموں نے آ کر میرے بابا سے کہا اللہ میرے ابا جان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ وفات پائی اور کٹر مواحد ہو کر وفات ہوئی، 74 سال کی عمر میں اتنے پکے مواحد بنے۔ ایک مرتبہ اکٹھے بیت اللہ میں آئے، ابو عمر بنگالی بابا حرم میں درس دیا کرتے تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 74 سال تھی۔ ابو عمر بابا جی نے کہا بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے میری عمر 16 سال ہے۔ بیت اللہ میں مجمع لگا ہوا، اسی طرح وہ سارے ابا جان کو دیکھے، بوڑھا آدمی سفید داڑھی، آنکھوں پہ نظارہ لگا ہوا ہے اور یہ مذاق کر رہا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا بابا جی کتنی؟ کہا بھائی کافر تھا 16 سال پہلے مسلمان ہوا، 16 سال ہوا، پچھلی کو کیسے گنوں؟ میرے ماموں نے کہا اب جو بچہ پیدا ہو اس کو حسین کے نام پر وقف کر دینا، حسین کا ملک بنا دینا۔ بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان حافظہ اللہ جن کی کتاب نماز نبوی ہے، وہ پیدا ہوئے، ابا جان نے ان کے پاؤں میں حسین کا کڑا باندھا، امام ضامن باندھا اور حسین کا بیٹا بنا دیا۔ اور پھر جب اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ دی تو مواحدوں کا عالم بنا دیا۔ ایک نظر اللہ نام کی، ایک نظر دربار کے نام کی، بابا بیٹا دے، پہلا بیٹا تیرے نام پہ بخشوں گی، بابا اولاد دے دے، تیرے نام کی لٹ چھوڑی ہوئی ہے، بابا یہ کر دے، 9 راتیں آ کر تیرے دربار پہ چلا کاٹوں گی۔ کٹتا ہے 9 راتیں یا نہیں کٹتا ہے؟ دربار جو بدماشی کے اڈے، جو بدکاری کے اڈے، جو زنا کے اڈے، جو ہیروئن اور پاؤڈر کے اڈے، وہاں پر مسلمانوں کی عورتیں جا کے راتیں کاٹتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نظر عبادت ہے خالص ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ جب کسی کے نام کی نظر مانی جائے، کسی کے نام پہ ربا کیا جائے، نیاز دی جائے، وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا شرک ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ تم اللہ کے نام پہ جو خرچ کرتے ہو یا اللہ کے لیے جو نظریں مانتے ہو، اللہ کو ان سب باتوں کا علم ہے۔ ایک فقیر آ کو کہے اور واللہ دل سے دعائیں نکلتی ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، امام سعود رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ اس سعودیہ کے اندر توحید کا کام کیا، انقلاب برپا کیا، توحید کو ایسے بچوں کے دلوں میں بٹھایا۔ رب محمد کی قسم یہاں کے فقیر بھی مسلمان اور مواحد۔ ہمارا فقیر تو آتا ہے نا، نظر اللہ نیاز حسین۔ میں مدینہ شریف جا رہا تو ایک فقیر مجھے راستے میں ملا، پیٹرول پمپ پہ میں نے گاڑی روکی، تیل بھروایا۔ واللہ اس فقیر میرے ہٹا کٹا بڑا پکا نوجوان، میرے جی میں تھا کہ یہ مستحق نہیں، اس کو نہیں دینا، لیکن اس کا جملہ سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے بے اختیار بٹوا نکالا، پیسے بھرائے۔ اس نے کہا اعطنی مما آتاک اللہ، مجھے اس مال میں سے دے، مجھے اس مال میں سے دو جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے، تیرے باپ کا نہیں ہے، تجھے اللہ نے دیا ہے، اس میں سے مجھے دے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں پنجتن پاک دی خیر ہوئے، وہ مشرک ہے، غیر اللہ کے نام پہ مانتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا حرام ہے، اور نظر نیاز نفقہ خرچ کرنا منتیں ماننا وہ عبادت
بس اللہ عز و جل کی۔ جب بھی اس کا رخ اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف کیا جائے گا، انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ بندوں کی دی ہوئی ہر خیرات اور مانی ہوئی ہر نظر کو جانتا ہے، لہٰذا ان کو خوب جزا دے گا جو اس کی رضا میں خیرات اور نظر مانیں گے۔ ثابت ہوا نظر ماننا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ نیاز دینا، خیرات دینا، صدقہ کرنا، پیسے دینا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اور جب یہ غیر اللہ کے لیے دی جائے، پیر بھی تعویذ دیتا ہے نا، پیر جی میں ٹھیک ہو جاؤں تو کیا کروں؟ کچھ نہ کرنا، 100 روپے کا تیل بابے کے چراغ میں ڈال دے۔ اے بابا انا اندر نہیں ہے جو بار چراغ لا کے دیتے ہیں۔ واللہ کئی درباروں پہ ہم گئے، پکی خبر ہے، بند خبر ہے، اوپر پنکھا چل رہا ہے، دیکھا یا نہیں دیکھا اپنے انڈیا پاکستان میں؟ پکی خبر بند اور اوپر پنکھا چل رہا ہے۔ بھئی عقل کے اندھو اگر اندر گرمی ہے تو کم از کم سوراخ تو کرو، ہوا تو جا نہیں رہی۔ اب بند خبر میں پنکھا چل رہا ہے۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر میں جنت کی ہوا آ رہی ہے، اسے تمہارے پنکھوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر میں جنت کے نور کی روشنی ہو چکی ہے، اسے تمہارے دیوں کی ضرورت ہے۔ تم یہ دیے جلا کر پنکھے چلا کر کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہ کون سی پارٹی میں؟ اللہ کے ولیوں کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ بن جاتا ہے، اور جہاں جنت کا باغ بن جائے وہاں پنکھے چلانے کی ضرورت، وہاں دیے جلانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ، جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے تو وہ اس نظر کو پورا کرے، ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، اور جس نے نظر مانی کہ اللہ کی بغاوت کرے گا وہ اپنی نظر کو پورا، یاد کر لو اللہ، جس نے یہ نظر مانی میرا یہ کام ہوگا تو بابے کے دربار میں دیگ بانٹوں گا، یہ معصیت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، وہ اپنی نظر کو پورا نہ کرے، اللہ سے ڈر کر معافی مانگے۔ جس نے نظر مانی اللہ کی عبادت کی وہ اپنی نظر کو پورا کرے، اور جس نے نظر مانی میں اس کام کے پورا ہونے پر یہ اس دربار پہ اتنی تعمیر کرواؤں گا، یہاں اتنا چندہ دوں گا، یہاں عرس لگواؤں گا، یہاں ننگے پاؤں چل کر آؤں گا، دیکھا نا ننگے پاؤں سبز چولے والے چل کر جاتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ احترام ہے۔ جوتی پہن کر بابا جی کے دربار پہ نہیں آنا۔ تم بابے کے دربار کی بات کرتے ہو، محمد رسول اللہ جوتی پہن کے بیت اللہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کیا میرے نبی جوتی میں نماز پڑھتے تھے؟ قالت نعم، کہا ہاں جوتی میں نماز پڑھتے تھے۔ سلام پھیرا میرے آقا نے، دوران نماز اپنی جوتی اتار دیجیے۔ سلام پھیرا تو کیا دیکھا؟ صحابہ میں سے سبھی جوتیاں اتار چکے ہیں۔ اب یہ نماز یا مسجد نبوی کی ہے یا بیت اللہ کی ہے؟ تم اپنے درگاہوں اور اپنے بنائے ہوئے مورتیوں کی عزت کو بیت اللہ سے بڑھانا چاہتے ہو کہ وہاں پر ننگے پاؤں جانا ہے، نظر مانی ہے۔ ہمارا گاؤں عبدالحکیم بہت بڑا میلہ لگتا ہے، انڈیا سے جماعتیں آتی ہیں، اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، ننگے قدموں اتر کر جاتے ہیں۔ بیت اللہ کا وہ احترام نہیں ہے جو ان قبروں کے لیے تم نے احترام بنا لیا۔ آقا نے پوچھا میرے صحابہ تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ کہا آقا آپ نے دوران نماز اتار دیجیے۔ کہا میرے صحابہ مجھے تو جبرائیل نے بتایا تھا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی لگی ہے، اتار دیجیے۔ کہا آقا آپ کو جبرائیل نے بتایا، آپ نے جوتیاں اتاری، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا نے اتار دی۔ ہم نے آپ کی محبت میں اتار دی، ہم نے آپ کی اتباع میں اتار دی۔ بیت اللہ مسجد نبوی کچی زمینیں تھی، کچی زمینیں، میرے نبی یہاں جوتیوں سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور آج بیت اللہ کو چھوڑ کر جتنی درگاہیں بنائی گئی ہیں وہاں پر نظر و نیاز بھی ہے، وہاں پر منتیں بھی ہیں،
ابھی میں پرسوں ہی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا، پشاور میں ایک دربار ہے اور اس نے باقاعدہ انٹرنیٹ پہ پوری تصویر آئی ہے، درخت لگا ہوا ہے اور اس پہ ہزاروں کیلیں لگی ہوئی ہیں. پیر کیل شاہ، وہ کیل شاہ کا کام کیا؟ جس کے دانت میں درد ہو وہ وہاں آتا ہے، کیل اس درخت پہ گاڑ دیتا ہے، اس کے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے. ضرور کسی ڈینٹل سرجن سے اس کی لڑائی ہوئی ہوگی، اس کے مقابلے میں اس نے یہ کہا تھا اگر اتنا دانتوں کا آرام کیلے گاڑنے سے آ جائے، یہاں لے آؤ مستوصف میں بھرتی کرا دیں گے، یہاں کا علاج بڑا مہنگا ہے. یہ بکواس ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے کسی دربار کے چراغ میں نہ تیل ڈالنے سے آرام آتا ہے، نہ کسی دربار میں کیلے گاڑنے سے آرام آتا ہے. آرام دینے والا وہ اللہ عز و جل. اور جب بھی پناہ مانگو، قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فاستعذ باللہ. ہمارے ہاں منتیں کیسے چلتی ہیں؟ صبح صبح گاڑی والا نکلتا ہے، ڈرائیور کمائی کرنے سے پہلے رات کی بچی ہوئی کمائی میں سے پہلے بابا جی کے غلے میں پیسے ڈال کے ہاتھ مانگتا ہے، بھلی کرنا ہے. اے پلی کرن دے قابل ہوتا تو مٹی تھلے دفن ہوتا، یہ باہر نہ پیا ہوتا. اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا 4 بندے اسے ننگا کر لیتا، یہ آرام سے پڑا رہتا. اس کی بیوہ عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر کے اس کے بستر پہ سونپی، یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو آرام سے پڑا رہتا. اس مردے سے ڈرتے ہو کہ اگر اس بابے کی نیاز نہ دی گاڑی کلٹی کر دے گا. اس کی تو زندگی اپنی کلٹی ہوگی، گاڑی کیا کلٹی کرے گا. جب بھی مصیبت میں پناہ مانگنی، قرآن کہتا ہے فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ. انہ هو السمیع البصیر. اس کی پناہ میں کیوں آؤ؟ وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہے. جو منو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا وہ کسی کے حالات نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے. اس کا تو پتہ اس زندگی سے کٹ جاتا ہے، وہ تو اگلے جہان کے سفر پہ نکل جاتا ہے. قرآن حکیم کا دوسرا مقام سنیے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. اور دعا کرے کہ اے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں. مصیبت میں بزرگوں کو نہ پکارو، باپوں کے نام کی فریادیں نہ دو، اس رب کو پکارو جس نے سب پر موت کو طاری کیا اور وہ موت سے پاک ہے. وہ موت سے پاک ہے، نہ اسے موت، نہ اسے نیند، نہ اسے اونگ. اس کی پناہ میں آؤ جس کی پناہ سے بڑی پناہ قل اعوذ برب الفلق، آسمانوں کے رب کی پناہ. اور جو رب کی پناہ میں آ جائے اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں. جو یہ سعودیہ کے ماحول کو ہی رکھ لو، جو کسی امیر کا مکفول ہو انہوں ماڑا بندہ ہاتھ پا سکتا، اس کا کفیل امیر ہے، 1 منٹ میں خروج بنوا دے گا. دنیا کی سمجھانے کے لیے مثال، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. جو اپنے رب کی پناہ میں آ جائے، جس کا والی وارث اللہ بن جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، اس کا کچھ کوئی بگاڑ سکتا؟ جب نہیں بگاڑ سکتا تو پھر مصیبتوں میں گاڑی چلاتے ہوئے آگے جوتی نہ باندھو، کالی ٹاکیے نہ باندھو، گھر پہ کالی ہنڈیاں نہ رکھو، گلے میں منکے نہ ڈالو، بلکہ کہو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ کی پناہ، لوگوں کے رب کی پناہ، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ، لوگوں کے پالن ہار کی پناہ، لوگوں کے معبود برحق کی پناہ. اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ کسی اور سے ڈرا نہیں کرتا. اور جب انسان کسی اور کی پناہ میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا، جب انسان گزرتے کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتے، وادی میں اترتے ہوئے وہ قافلے والے پتہ کیا کہتے؟
وہ کہتے ہیں اس بستی کے سردار جن کی پناہ ہو. جن حقیقت میں انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، لیکن جب انسانوں نے خود چمل پنا کی تھا، کھڑے ہوئے تھے، جن سردار میں رات یہاں بسر کرنا چاہتا ہوں، خیر ہوئے تیرے شتونگڑے مجھے نہ چھیڑے. ان کا حسینہ کو ڈر دے سا انسانے کو ڈر دے گا. قرآن بیان کرتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. انسان جب کسی جگہ پہ اترتے، جنگل میں پڑاؤ ڈالتے، تو انسانوں میں سے کوئی کہتا اس بستی کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں. جنات یہاں سے تکبر کرنے لگے اور انہوں نے غرور اختیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا جب تم کسی بستی میں جنگل میں پڑاؤ ڈالو تو وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت خولہ روایت فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزلی. رواہ مسلم. جب کوئی بندہ کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالے اور پڑاؤ ڈال کر کہے کہ میں اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے اس کی پناہ میں آتا ہوں، جب تک وہاں پڑا رہے گا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب تک وہاں پہ رہے گا ہر طرح کے نقصان سے بچے گا. کیوں؟ اب وہ پناہ میں آ چکا ہے کس کی؟ اللہ. اللہ کی پناہ میں آ جائے تو کوئی مخلوق اس بندے کو دکھ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شیطان جن کے نام پہ جانور کو ذبح کرتا ہے یا اس سے دعا مانگتا ہے، اس سے پناہ طلب کرتا ہے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ اعمال کرتا ہے، تو وہ اعمال اس کی عبادت ہے، بھلے وہ اس کو عبادت کہے نہ کہے. ایسا بندہ مرتد ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، اللہ خالص اپنی عبادت کی توفیق دے، اللہ ہمارے عقائد ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے. ہم جب تک زندہ رہے ایمان پر رہے، عقیدے پر رہے، اللہ کی توحید پر رہے، اور جب موت آئے تو اس حال میں آئے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر اللہ کی جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. میرا سوال یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تہمت رکھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ ہاں جی، اس پر بڑی شدید وعید آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے یہ حصہ آگ میں جلے گا. ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، وہ حصہ آگ میں جلے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہے، مولوی ایسے ہی زور لگاتے رہتے ہیں. یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ. عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب زخمی ہو کے گر گئے، ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا. واپس جا رہا ہے، زمر کی حالت کیا ہے؟ پھٹا ہوا جسم، موت کو گلے لگانے والے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں نظر پڑی اس کی شلوار اس کے ٹخنے سے نیچے تھی. کہا اس کو بلاؤ، واپس بلاؤ. جب قریب آیا کہا میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو اونچا کر، تیرا دل بھی پاک رہے گا، تیرا کپڑا بھی پاک رہے گا. کچھ لوگ شلوار سے ٹخنے سے بلند کرنے والے پر مذاق فقرے کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. چھوٹے بھائی کی پاری کپڑا بچانے لگ گئے، بارش تو نہیں آئی بھی تم نے شلوار کیوں ڈھونڈ لی، پانی تو نیچے نہیں پڑا تم نے کپڑے پر. یہ مذاق ہے. ہو سکتا ہے یہ مذاق اس کو اسلام سے خارج ہی کر دے، کیونکہ اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ انسان کو مرتد کر دیتا ہے. ایک آدمی کو
پیسوں کی ضرورت تھی، اس کو ایک کافر نے دیے. اب اس آدمی نے اس سے بڑے بھائی کا رشتہ بنا لیا ہے، اس کے ساتھ میں ایک پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے، گھر میں آنا جانا کر لیا ہے. اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ کافر کے بارے میں دل کے اندر نفرت اور بغض ہونا، یہ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں. اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. لیکن کافر کے ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے، کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، میل ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، اس بنیاد پر کہ یہ میرے قریب ہوگا، میں اس کو اسلام کی دعوت دوں. اگر پیچھے یہ نیت ہے تو کھانا کھانا، ملنا، آنا جانا پردے کی حدود میں رہ کر کوئی حرج نہیں. اور اگر یہ سوچ ہی نہیں ہے، ویسے دوستی کی ہے، تو مسلمان کافر کا دوست نہیں. مونچھوں کو کاٹنا یا حلق کروانا کون سا صحیح ہے؟ کاٹنے کی روایت آتی ہے، زیادہ افضل ہے کہ حدیث میں آتا ہے قص الشوار، یہ لبوں پہ جو پڑتی ہے ان کو ترشا جائے، کاٹا جائے. زیر ناف بالوں کے بارے میں سوال کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کا پیریڈ 40 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ افضل یہ ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی گندگی کو صاف کیا جائے. عقیقہ 7ویں دن نہیں کیا تو بعد میں کرنا چاہیے. 7ویں دن سنت ہے، 14ویں دن کر لے، 21ویں دن کر لے. 7ویں دن نہیں کر سکا تو اس کے بعد وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا. کیا کوئی بوڑھی عورت غیر محرم مرد کے ساتھ عمرہ یا حج کا سفر کر سکتی ہے؟ اگر کسی عورت نے ایسا کیا تو حج یا عمرہ ادا ہو گیا یا نہیں؟ حج کی جو شرائط ہیں ان شرطوں میں سے عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہے. اگر محرم اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس پہ حج اور عمرہ فرض اور واجب نہیں ہوتا. اگر کسی نے کر لیا تو حج تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے شریعت کے اس حکم کی خلاف ورزی. کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جانے کی ہمارے علم میں کوئی روایت نہیں ہے. یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، کاٹے جا سکتے ہیں. نماز کا طریقہ بھی بتائیں قرآن حدیث کی روشنی میں. یہ بڑا مفصل سوال ہے، انشاءاللہ اس پر پھر اللہ نے موقع دیا تو بیان کریں گے. صرف ابھی ایک حدیث اس نماز کے حوالے سے سنا کر بات ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری دین کی وہ کتاب ہے، حدیث کی وہ کتاب ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہما، اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے، حتی حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر. پہلی بار نماز کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ اکبر سے. نماز کا آغاز اللہ اکبر سے. جو بھائی نماز کا آغاز کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چار کر پیچھے سے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. آگے امام ہے، پیچھے سب خالی ہے، ادھر عبدالرحمان ہے، ادھر عبداللہ، اوپر چھت نیچے فرش. اللہ اکبر. یہ 1.5 گٹ کی جو آپ نے نیت کا اضافہ کیا ہے، یہ تو حدیث میں نہیں ہے. یہاں تو آغاز ہو رہا ہے اللہ. دوسری بات حدیث میں کیا ہے؟ ہاتھ کہاں تک اٹھتے ہیں؟ کندھوں کے برابر. یہ کسی حدیث میں نہیں. یہ توبہ میری، آج تک ہو گیا، موڑ کے نکلو ہوگا. یہ کسی حدیث میں حتی کندھوں کے برابر. پھر دایاں ہاتھ اپنی بائیں باہ پر، کوہنی پر، ذراع پر، یہاں پہ رکھ لیتے، اور جب یہاں پہ ہاتھ رکھا جائے گا تو یہ کہاں آئے گا؟ آپ جتنا مرضی زور لگا لو، یہ تم نہیں تھلے نہیں جا سکتا. صحیح بخاری کی اس حدیث پہ یہاں ہاتھ رکھ کے کوڈے بھی ہو لوگے تو تھلے یہ یہاں پر آئے. اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، ثم علی صدرہ، پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے. ٹھیک ہے. پھر ثنا پڑھتے، فاتحہ پڑھتے، قرآن کی کوئی اور سورت پڑھتے، اور جب رکوع میں جانا چاہتے اللہ اکبر کہتے. رفع یدیہما، بخاری شریف کی صحیح ترین حدیث، سلسلۃ الذہب ہے اس کی روایت، اس کی اسناد. دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر،
اور رکوع میں جاتے، رکوع میں ان دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑتے، یہ بعض میں سیدھی ہوتی اور پشت بالکل یوں پلین کہ پانی کا پیالہ بھی رکھ دو نہ سر یوں ہوتا نہ بالکل یوں، اور یہاں پر تسبیحات کہتے، اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے، رفع رأسہ من الرکوع، رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے، رفع یدیہما، پھر رفعین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور جب سجدے میں جاتے تو سجدے کے درمیان رفعین نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، 6 اور یہ ماتھا اور نہ 7۔ سجدے میں جاتے آپ نے کہا مجھے کتے کی طرح اپنی باہیں نہ بچھاؤ، کچھ لوگ سجدے میں یوں باہیں گرا دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ باہیں آپ کی اٹھی بھی ہوں اور یہ بغل کے اندر بھی نہ ہو کہ انہی پر آپ نے ٹیک کیا ہوا ہے، یہ آپ کی بغل سے آپ کی چھاتی سے الگ ہو، اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ ناک بھی اور ماتھا بھی، یہ دونوں چیزیں زمین پہ لگی ہوتی اور پیچھے سے پاؤں کی انگلیاں اس طرح مڑی بھی ہوتی، سیدھے پاؤں ہوتے ملے ہوئے اور انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی، یہ پورا سجدہ ہوتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کی تسبیحات گنتے، 10 مرتبہ تسبیحات کہتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتے، اس میں اللہ اغفر لی رب اغفر لی یہ دعائیں آتی ہیں یہ پڑھتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے، اس طرح دوسری نماز دوسری رکعت کے لیے اٹھتے، اور جس سجدے کے بعد جس جلسے کے بعد سلام پھیرنا ہوتا اس میں تبرک کرتے، یعنی اپنی بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر ہپ پر کلے پر بیٹھتے، اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھتے، تشہد پڑھتے، درود پڑھتے اور اس کے بعد دعائیں پڑھتے اور دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کے نماز کا اختتام کر دیتے۔ مالک نے کبھی توفیق دی تو نماز کے مفصل طریقے پہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کیا عورت کے لیے یہاں پر یہ بڑا اہم سوال ہے، کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ خاص طور پر سجدے میں جو عورت اور مرد کی نماز میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے، وہی طریقہ عورت کا ہے اور وہی طریقہ مرد کا ہے، پردے میں فرق ہے، عورت کا سر ننگا ہوگا تو نماز اور مرد کا سر ننگا ہوگا تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پردے میں فرق تو ہے، طریقے میں فرق نہیں۔ کچھ کہتے ہیں سجدے کے اندر عورت بالکل بچھ جائے، سمٹ جائے، کونیے بچھائے، پیٹ کو زمین سے لگائے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس طرح ہاتھ باندھے، عورت سینے پر باندھے اور مرد ناف کے نیچے باندھے، دنیا حدیث کی کوئی ایک روایت ایسی نہیں دکھائی جا سکتی کہ ابو بکر نے ہاتھ زیر ناف باندھے ہو اور عائشہ نے سینے پر باندھے ہو۔ اللہ کے نبی نے نماز سکھائی اور حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس میں ابو بکر بھی آگے اور عائشہ بھی آگے، عورتوں اور مردوں کی نماز ایک ہی طریقہ ہے جو رسول اللہ نے سکھائی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔